اور دینی بہنوں، آج کی مجلس میں دو باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کا خیال آیا۔ پہلی بات حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ ایک حکایت کے ضمن میں عرض کرنی ہے، اور اسی سے متعلق پہلی آیت کریمہ کی اپنے اندر اس کا مضمون رکھتی ہے۔ اور دوسری بات بھائیوں اور بہنوں میں پائی جانے والی ان خرابیوں کی نشاندہی سے متعلق ہے جو دراصل ایام جاہلیت میں تھی، اسلام کے آنے سے پہلے، لیکن افسوس کہ وہ اب بھی ہمارے ماحول اور معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹی سی حکایت لکھی ہے کہ ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی ایک بستی میں سادہ لباس پہن کر حالات دیکھنے کی غرض سے نکلے۔ رات کا وقت ہے، تاریکی چھائی ہوئی ہے، اور یہ بستی میں آبادی میں گشت لگا رہے ہیں۔ ایک جگہ ایک ٹولہ ملا جن کی گفتگو سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ لوگوں کا مال وغیرہ لوٹنے والوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ جب جا کر اس ٹولے سے ملے تو انہوں نے، اس ٹولے نے اس نئے آدمی سے جو ان میں جا کر شامل ہوا، پوچھا آپ کون ہیں، آپ کا تعارف کیا ہے؟ تو انہوں نے انسانی رشتے کے ناطے یوں فرما دیا کہ میں بھی تم نے کہا تم جیسا ایک آدمی ہوں۔ تو وہ سمجھے کہ یہ بھی ہماری ہی طرح کا چوری کرنے والا کوئی عام آدمی معلوم ہوتا ہے، اس کو بھی ساتھ کر لیا۔ چلو اپنے کام میں تقویت پہنچانے والے ایک اور شخص کا اضافہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہر ایک نے یہ چاہا کہ ایک دوسرے کے پاس جو ہنر ہے اس کو سنائے۔ اب ایک ایک نے اپنا سنانا شروع کیا۔ ایک نے کہا کہ کتا جب پکارتا ہے تو وہ کیا کہنا چاہتا ہے میں سمجھ لیتا ہوں۔ کہ اچھا تمہارے پاس یہ ہنر ہے؟ بولے جی۔ دوسرے سے پوچھے تمہارے پاس کیا ہنر ہے؟ بہنوں سے بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ قصے کو خالی قصہ سمجھ کے نہ سنیں، ہم کو بہت کچھ سمجھنا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ میرے پاس یہ ہنر ہے کہ میں رات میں جس کا چہرہ دیکھ لیتا ہوں اس کو پہچان لیتا ہوں، دن میں اسے پہچان لیتا ہوں۔ تیسرے نے کہا میرے پاس یہ ہنر ہے کہ مٹی سونگھ کر بتلا دے سکتا ہوں کہ یہاں خزانہ ہے یا نہیں۔ چوتھے نے کہا کہ میرے پاس یہ ہنر ہے کہ مضبوط سے مضبوط دیوار میں سوراخ ڈال سکتا ہوں۔ پانچویں نے کہا کہ میرے پاس یہ ہنر ہے کہ اونچی سے اونچی عمارت پر کمن ڈال دینا اور اس کے اوپر چڑھ جانا، یہ ہنر میرے پاس۔ پہلے زمانے میں اوپر چڑھنے کے واسطے جو رواج تھا، جو طریقہ کار تھا، وہ یہ ہے کہ کسی مضبوط رسی کو گوڑ کھوڑ کی کمر میں باندھ دیتے تھے اور اس کو محل کے اوپر پھینک دیتے تھے۔ پھر جب وہ اوپر اس کے گر جاتا تو اسے کھینچتے، تو اپنے تحفظ کے خاطر مضبوطی کے ساتھ دیواروں کو پکڑ لیتا تھا اور
اتنی مضبوطی کے ساتھ پکڑتا تھا کہ کوئی آدمی پکڑ کے لٹک جائے تو وہ اپنی گرفت چھوڑتا نہیں، تو بس وہ اس کے سہارے چڑھ جاتے. ہر ایک نے اپنا اپنا یہ ہنر سنایا. اب اس کے بعد میں اس نئے آ کر ملنے والے شخص سے پوچھا تمہارا کیا ہنر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ہنر یہ ہے کہ جب میری داڑھی ہل جاتی ہے ترحم کے نتیجے میں، رافت و رحمت کے جذبے سے، تو سولی کے مستحق لوگ چھٹکارا پا جاتے ہیں. جن کے حق میں قتل کا فیصلہ کیا جا چکا ان لوگوں کو خلاصی مل جاتی ہے. تو سارے لوگوں نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ ہم سب کے پاس جو ہنر تھے وہ چوری میں مددگار تھے، لیکن آپ کے پاس وہ ہنر ہے کہ اس کے بعد جو خطرہ پیش آ سکتا ہے اس خطرے سے چھٹکارے کا سامان آپ کے پاس ہے. بس اس کے بعد میں اب یہ ان کے ساتھ میں ہو لیا، انہوں نے اپنی مہم شروع کر دی. راستے میں جاتے جاتے کتے نے بھونکا. معارف مثنوی میں یہ قصہ لکھا ہے اور ہماری عافیت تو اسی میں ہے کہ بڑوں کی باتیں سناتے رہیں. کتا بھونکا تو لوگوں نے اس سے پوچھا جس کے پاس ہنر تھا کہ یہ پکار رہا ہے، کیا کہہ رہا؟ تو اس نے کہا کہ یہ یوں کہہ رہا کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے. مگر جب کوئی آدمی کسی برائی کا ارادہ کر لیتا ہے اور مال و دولت کی ہوس انسان پر چھا جاتی ہے، مال ہی کو آدمی سب کچھ سمجھنے لگتا ہے، دنیا ہی کو آدمی سب کچھ جاننے لگتا ہے، تو پھر اندھا بہرا ہو جاتا ہے. اس واسطے کسی نے التفات نہیں کیا اس کی اس بات کی طرف. یہ کہاں سے ممکن ہے کہ ہمارے ساتھ میں ہمارے چوری کرنے والے ٹولے میں بادشاہ ہو؟ اس نے تو ایک بات ہے جو اڑا دی، توجہ ہی نہیں. اس کے بعد میں شاہی محل پر پہنچے. کمن ڈالنے والے نے کمن ڈالی، دیوار میں سوراخ کرنے والے نے سوراخ کی، جگہ سونگ کر بتلانے والے نے بتلایا کہ خزانہ یہاں ہے. سب نے مل کر روپیہ نکال لیا اور واپس ہونے لگے. کہ سلطان محمود غزنوی جو ساتھ میں تھے سادہ لباس میں رعایا کی صورت میں، ان کے ساتھ واپسی میں دیکھے کہ کون کس جگہ جا رہا، کون سے گھر میں داخل ہو رہا. صورتوں کو بھی پہچان لیا، جگہوں کو بھی جان لیا اور اب واپس آ گئے. صبح میں سپاہیوں کو حکم دیا کہ فلاں فلاں گھر سے ایسی ایسی شکلوں اور صورتوں والوں کو پکڑ لاؤ. سب کو گرفتار کیا اور جکڑی ہوئی صورت میں لا کر بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا گیا. ساری صورتحال رات کی جو کچھ پیش آئی تھی چوری کرنے سے متعلق وہ سنا کر، کیونکہ خود بادشاہ گواہ تھا اس لیے حکم دے دیا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے. مال لینا اور مال لینے کے واسطے جان دینا اور اس پر مستقل چند افراد کا مشغول رہنا، اس کی سزا میں ایک آدھ آدمی کی چوری کی سزا میں فرق ہے اسلام میں. جو لوگ مستقل ڈاکہ زری کا شیوا اختیار کیے ہوئے رہتے ہیں، راہ رواؤں کو لوٹتے ہیں، جن کا مشغلہ ہی مستقل چند افراد کی معاونت کے ذریعے سے فساد مچانا اور بگاڑ پھیلانا ہوتا ہے، ان لوگوں کی سزا علیحدہ ہے.
تو سب لرز رہے ہیں، کانپ رہے ہیں امید و بیم کی کیفیت میں، لیکن جو چہرہ پہچانتا تھا رات کی تاریکی میں، اس کو تھوڑی سی امید بھی تھی، تھوڑا سا خوف بھی، بادشاہ کے جلال کا خوف بھی، اور رات کے اس کے بتلائے ہوئے ہنر کے نتیجے میں امید بھی۔ آخر کار اس نے بہت لرزتے ہوئے یہ عرض کیا کہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن ایک گزارش آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو۔ کہا کہ اچھا پیش کر دوں۔ کہا کہ میں نے رات میں آپ کا چہرہ پہچان لیا تھا اور آپ نے مجھے اپنا ہنر بتایا تھا کہ سزا پانے والوں کے حق میں شفقت و ترحم سے جب آپ کی داڑھی ہل جاتی ہے تو ان سب کو خلاصی مل جاتی ہے۔ اس واسطے آپ کے اس ہنر کے مظاہرے کا میں منتظر ہوں، یہ کہا۔ بادشاہ کو بھی اس کے اس کہنے پر ہنسی آئی اور اس نے اشارہ کر دیا، سب کو خلاصی مل گئی۔ اس واقعے کو بیان کر کے بزرگوں نے لکھا ہے کہ آج انسان کے پاس ہر قسم کا ہنر ہے۔ وہ ہنر نہیں ہے جس ہنر پر انسان کو خلاصی نصیب ہوتی، وہ فن نہیں جس کے نتیجے میں انسان نجات پاتا ہے۔ کسی کے پاس کوئی فن تھا، کسی کے پاس کوئی فن تھا، کسی کے پاس کوئی فن تھا، اور سب کے سب اپنے فن میں مگن تھے۔ ایک کے پاس فن تھا معرفت کا، ایک کے پاس فن تھا پہچان کا۔ بس اس کے اس فن نے نہ صرف اس کا اپنا کام بنایا، بلکہ اس کے اس فن کے نتیجے میں اوروں کا بھی کام بنا۔ اس وقت میں انسانوں کے پاس مختلف قسم کے فنون ہیں اور ہر ایک اپنے فن میں مگن ہے اور کسی دوسری چیز کی طرف توجہ کرنے کے واسطے آمادہ اور تیار نہیں۔ ہر ایک کے پاس دنیا بنانے کی لائن کا فن تھا، مال کمانے کی لائن کا فن تھا، خواہشوں کے مٹانے کی لائن کا فن تھا، ارمانوں کی تکمیل کی لائن کا فن تھا، لیکن خلاصی، چھٹکارا، نجات اور مصیبتوں سے حفاظت کا فن ان کے پاس نہیں تھا۔ کچھ یہی حال میرے بھائی اور بزرگوں اس وقت میں ہمارا ہے۔ مال کمانے کا فن خوب ہے، جائیدادیں بنانے کا فن خوب ہے، عہدوں کے حاصل کرنے کا فن خوب ہے، کرسیوں کے پانے کا فن خوب ہے، لیکن وہی فن نہیں ہے جس فن کی تمام انسانوں کو ضرورت تھی اور جس کے واسطے دراصل انسانوں کو پیدا کیا گیا تھا۔ جتنے اعمال آج انسانوں سے سرزد ہو رہے ہیں وہ سب کے سب نفسانی لائن کی سے تعلق رکھنے والے ہیں عام طور پر، اور ہمارے ساتھ میں حق تعالی جل شانہ کا رشتہ بھی کچھ ایسا عجیب ہے کہ اس وقت میں دنیا میں اپنے اپنے کام میں ہم لگے ہوئے ہیں اور پروردگار ہم سب کے ساتھ ہے۔ رب العالمین ہم سب کو دیکھ رہے ہیں، مگر جیسے وہ بادشاہ کو نہیں جانتے تھے ہم اپنے پروردگار کو نہیں پہچان رہے، اور جیسے وہ بادشاہ ساتھ رہتے ہوئے ان کو موقع دے رہا ہے، مہلت دے رہا، اسی طریقے سے پروردگار عالم کی طرف سے بھی دارالامتحان ہونے کی وجہ سے ایک قسم کی مہلت ملی ہوئی۔ جب روز قیامت آئے گا تو اس وقت میں پتہ چلے گا کہ ہم لوگوں کے پاس جو چیزیں تھیں وہ سب کے سب ہم کو ہلاکت، تباہی اور بربادی کی طرف لے جانے والی تھی۔ اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا زندگی میں سب سے اہم ترین جو کام ہے وہ یہ ہے کہ اپنے پروردگار کو جانیں،
اپنے معبود حقیقی کو پہچانیں اور اس کی معرفت کو حاصل کریں. یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان خلاصی پاتا ہے، نجات پاتا ہے، کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہوتا ہے، ہر طرح کا خیر اس کو میسر آتا ہے. اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر ہر چیز آدمی کو صرف تباہی کا سامان فراہم کرتی. اسی لیے معرفت رب کا اہتمام ہو. حق تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو تو میری معرفت کے حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. لیعبدون کا ترجمہ معرفت کو حاصل کرنے کے واسطے. مگر تھوڑا بہت شدھ بدھ عربی جاننے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ بولیں گے صاحب یعبدون کا ترجمہ آپ ایسا کیسا کر رہے ہیں؟ بھائی دیکھو، الفاظ قرآن پاک کے جو ہوتے ہیں اس کا مفہوم کیا ہے وہ معلوم کرنے کے واسطے صرف لغت پر اکتفا کرنا کافی نہیں ہوتا. ڈکشنری دیکھ لیے، کوئی معنی نکال لیے، کافی نہیں ہوتا ہے. تو معلوم کرنا پڑے گا کہ اس کے کیا معنی اور کیا مفہوم حضرات صحابہ سے ثابت، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے معلوم ہوتے ہیں، وہ معلوم کرنا پڑے گا. نری لغت دانی بھی آدمی کو مراد حق کے پانے کے واسطے کافی نہیں ہوتی. اسی لیے ہمیشہ کتاب کے ساتھ ایک فرد کو بھیجا گیا تاکہ وہ کتاب کو سمجھائے، ورنہ خالی کتاب آ جاتی کافی ہو جاتی. امام المفسرین حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ لیعبدون کی تفسیر لیعرفون سے کرتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی معرفت کے واسطے پیدا کیا ہے. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے تعالیٰ جل شانہ کی معرفت کو حاصل کرنا. اتنی گفتگو سے معرفت کے حاصل کرنے کی ضرورت کی طرف توجہ دلانی مقصود تھی. اور پھر آدمی اگر پہچانتا ہے تو پھر ہر عمل میں جان بھی آتی ہے، اور اگر نہیں پہچانتا تو اعمال بے جان ہو جاتے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں رکھوں. دیکھو، ہم لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں. پہلا سبق ہے قرآن پاک کی تلاوت کا، قرآن پاک کی فہم کا. پڑھتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں. اس میں 3 چیزیں ہیں: ایک پناہ مانگنے والا، ایک پناہ دینے والا، اور ایک وہ جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے. تو پناہ مانگنے والا اپنی محتاجی کا اظہار کرنے والا، پناہ دینے والا حاجت روائی کرنے والا، اور جس سے پناہ چاہی جا رہی اور پناہ چاہنے کی تعلیم کی گئی ہے وہ ہے جس سے بچنے کی تعلیم و تلقین ہے. اب آدمی اس کا ترجمہ کرتا ہے پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. لیکن اگر وہ پڑھتے ہوئے یہ بتلانا چاہے کہ دیکھو مجھے کتنا اچھا پڑھنے آتا ہے، اور مقصد کیا ہے؟ مثلاً مقصد یہ ہے کہ لوگوں پر اپنے اچھا پڑھنے کا کچھ ایسا تأثر سا قائم ہو جائے کہ اس کے نتیجے میں وہ مجھے قاری کہنے لگیں. تو مطلب کیا ہوا؟ طلب عزت، طلب شہرت، اور اپنے آپ کو اوروں کے مقابلے میں اچھا ظاہر کرنا. اگر یہ منشا ہے تعوذ کے پڑھنے میں تو اس نے نہ اپنی ذات کو پہچانا، نہ جس اللہ کا نام لے رہا ہے اس کی ذات کو پہچانا، اور نہ ہی اس کو پہچانا جس سے پناہ مانگی جا رہی. صاحب وہ کیسے؟ اگر شیطان کو پہچانتے تو سوچتے کہ شیطان سے پناہ کیوں مانگنے کی تعلیم کی گئی ہے.
اس واسطے مانگنے کی تعلیم کی گئی ہے اس سے پناہ کہ اس کے اندر ایک ایسی بری صفت ہے جو حکم حق کے آگے جھکنے سے روکتی ہے، اور وہ صفت کبر ہے۔ اب یہ تعوذ پڑھتے ہوئے اگر اظہار کبر کر رہا تو سوچنا چاہیے کہ اصل میں تعوذ کے ذریعے سے جہاں شیطان سے پناہ مانگی جا رہی، وہیں اس کی اس مذموم صفت سے بھی حفاظت مانگی جا رہی جس کے نتیجے میں وہ راندہ درگاہ ہوا۔ اسی طریقے سے پروردگار عالم کو نہیں جانا۔ اگر پروردگار عالم کو جانتا تو اپنے آپ کو تعریف کا مستحق کیسے سمجھتا؟ اس واسطے کہ اسے جو سبق دیا گیا ہے وہ تو الحمدللہ رب العالمین کا سبق دیا گیا ہے۔ اللہ کون؟ جو تمام تعریفوں کے مستحق ہے۔ اگر رب اعلیٰ کو نہیں جانتا تو پھر اپنے آپ کی تعریف کروانے کی غرض سے اگر پڑھا یا سنایا تو اس نے اللہ کو بھی نہیں جانا، اور جب اس نے اللہ کو نہیں جانا تو اپنی ذات کو بھی نہیں جانا۔ اگر میں پناہ مانگتا ہوں یعنی اپنے آپ کو محتاج ظاہر کرنا تھا، عاجزی اور انکساری کا جو اظہار ہونا تھا وہ نہیں ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی ذات کو بھی نہیں جانا۔ اور جب تینوں کو نہیں جانا تو اب یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا جو عمل ہوا وہ عمل بتلاؤ عبادت کہلائے جانے کے لائق ہو سکتا ہے؟ سمجھنے کی چیز ہے واقعتاً کہ کس درجے ہمارے اندر بے شعوری اور کس درجے ہم لوگ حقیقتوں سے دور جا پڑے ہیں۔ ہزاروں مرتبہ تعوذ ہوا لیکن کبھی اس طرف توجہ نہیں ہوئی کہ پناہ جو مانگی جا رہی آخر کاہے کے واسطے مانگی جا رہی۔ تو معرفت کے ذریعے سے عمل میں جان آتی ہے، اور اب تو یہ بے جان ہو چکا۔ تمام اعمال کا یہی حال ہے۔ تقریر کا عمل ہے، اگر معرفت نہیں ہے تو تقریر کا عمل بے جان ہے۔ تصنیف کا عمل ہے، اگر معرفت نہیں ہے تو تصنیف کا عمل بے جان ہے۔ دیگر اعمال کی لائن میں بھی غور سے سنیں، ہر چیز کو ہم لوگ جان رہے ہیں، اسی کو نہیں جان رہے جسے جاننا چاہیے۔ البتہ مان ضرور رہے ہیں، لیکن وہ ماننا بھی چونکہ بغیر جانے کے ہیں اس بات سے وہ ماننا بھی بے جان چل رہا۔ اسی لیے حضرت خواجہ عزیز الحسن مدعو رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مصرع مجھے بار بار یاد آتا رہتا ہے، لاکھوں تیرے ماننے والے کوئی نہیں ہے جاننے والا۔ تو میرے بھائیو، اللہ کو جاننا، اللہ کو پہچاننا، اب اس کو کیسے جانا جائے، کیسے پہچانا جائے، اب اس کے واسطے لمبی چوڑی تفصیل ہے۔ مختصراً اتنا عرض ہے کہ دیکھو بہت ساری چیزوں کو جاننے پہچاننے کے ہمارے پاس اصول ہیں۔ دھواں اٹھتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ آگ لگ رہی ہے، کہیں آگ چل رہی تو ہم جانتے ہیں کہ کسی نے آگ لگائی ہے جی۔ اگر فوراً بلب آن ہوا تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ کسی نے بٹن آن کیا۔ تو مختلف چیزوں سے ہم پہچان لیتے ہیں۔ انسان میں نرمی ہے، انسان میں سختی ہے، اس کے دل میں سختی پائی جاتی ہے یا نرمی پائی جاتی ہے۔ کسی نے دیکھا اس کے کہ اس کے دل میں سختی ہے کہ نرمی ہے، لیکن بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ یہ بڑا سخت انسان ہے، یہ بڑا نرم دل انسان ہے۔ کیسے بولتے ہیں؟ آثار کو دیکھ کر، اس کے آثار کو دیکھ کر، اس کی گفتگو کو دیکھ کر، اس کے چہرے بشرے کو دیکھ کر۔ کبھی ہم نے دل میں خوشی دیکھی، کبھی ہم نے دل میں غم دیکھا، لیکن بولتے ہیں کہ فلانا غمزدہ ہے، فلانا بہت خوش ہے۔ کیا دیکھ کر بولتے ہیں؟ آثار کو دیکھ کر بولتے ہیں۔ تو اس کے مغموم ہونے کی معرفت، اس کے مسرور ہونے کی معرفت، اس کے نرم دل ہونے کی معرفت اور اس کے سخت دل ہونے کی معرفت کیسے حاصل ہو رہی؟ آثار کے ذریعے سے حاصل ہو رہی۔ اللہ نے جگہ جگہ پورے عالم میں ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں اور اربوں اپنی نشانیاں قائم کر رکھی ہیں کہ ان کو دیکھو اور مجھے پہچانو، ان کو دیکھو اور مجھے پہچانو۔ اسی لیے آیات اللہ کی دو قسمیں ہیں، ایک آیات اللہ کلام کی صورت میں، قول کی صورت میں،
اور دوسرے آیات اللہ فعل کی صورت میں. جیسے قرآن مجید کی ایک آیت کوئی نہیں بنا سکتا، یہ قول الہی ہے. ہمارے حضرت والد بزرگوار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے قرآن قول الہی ہے اور کائنات فعل الہی ہے. قرآن میں جو کچھ ہے وہ بھی آیات اللہ، اور کائنات میں جو کچھ ہے وہ بھی آیات اللہ ہے. اور جیسے قرآن کی کوئی ایک آیت نہیں بنا سکتا، ایسے ہی فعل الہی کی بھی کوئی ایک نشانی نہیں بنا سکتا. سورۃ الشمس جیسے کوئی نہیں بنا سکتا، باہر دہکتا ہوا نکلتا ہوا سورج جیسا بھی کوئی نہیں بنا، باہر دہکتا ہوا نکلتا ہوا سورج جیسا بھی کوئی نہیں بنا سکتا. سورہ شمس ایک سورج ہے، اس جیسا کلام بھی کوئی نہیں بنا سکتا. اور اس کی جو خارج میں نشانی اور آیت اللہ نے نکال رکھی ہے، جسے ہم الشمس کہتے ہیں عربی میں، سورج کہتے ہیں اردو میں،